बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाचड़िया सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। क्या आप आफाक उर्दू न्यू कोर्स हफ्तम किताब हफ्तम के सफ़ा नंबर 34 की मश्क ढूंढ रहे हैं? तो यकीनन आप सही जगह पहुँचे हैं। आर यू सर्चिंग फॉर द आफाक Sun Series New Course Urdu, page number 34, exercise, solved exercise or solved quizzes? Then you are on the right lecture, on the right video, on the right topic. आज की वीडियो हमारी ऑन डिमांड वीडियो है, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है जी आफाक सन सीरीज़ उर्दू न्यू कोर्स किताब हफ्तम सफ़ा नंबर 34। सफ़ा नंबर 34 आई थिंक, यस, सफ़ा नंबर 34 जी। चलिए शुरू करते हैं मश्क को। मश्क के हवाले से जो है वो मैं कई एक चीज़ें पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अल्फाज मानी के हवाले से मैंने आपको बताया है कि अगर आप वर्कशीट नहीं बना सकते तो इसी पेज की आप फ़ोटोकॉपी करवाएं, उसकी कटिंग करें उतने हिस्से की, फिर उसको नए पेज के ऊपर पेस्ट करें, ऊपर स्कूल का लोगो लगाएं और उसकी जो है वो दोबारा फ़ोटोकॉपीज़ करवाएं। इतनी सफाई से पेस्टिंग होनी चाहिए कि किसी साइड पे भी ग्लू का दाग ना रहे। अगर दाग होगा तो वो फ़ोटोकॉपी में आ जाएगा और फिर फ़ोटोकॉपी ख़राब होगी। तो जितनी सफाई से आप ये काम करेंगे उतनी सफाई से आपकी उतनी खूबसूरत जो है वो शीट बनेगी। स्कूल का नाम भी रोशन होगा, स्कूल आपके वाले से भी जो है ना वो आपकी खिदमत को सराहेगा। लेकिन ये सारे काम जो है ना बेहतर ये होता है कि आप अपने कोऑर्डिनेटर से या अपने जो सीनियर हैं उनसे, या जो डेप्यूटी आपके जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं या कोऑर्डिनेटर हैं फ़ीमेल हैं, या सो ऑन, असिस्टेंट प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और उनसे या प्रिंसिपल साहब से डायरेक्टली जो है ना वो मिल के उनको बता के ये सारी सिचुएशन करें, ताकि ऐसा ना हो कि आपकी जो है ना वो पॉकेट मनी भी इस पे ज़ाया हो और फिर आपको रिवार्ड भी ना मिले। तो या फिर ये है कि आप अगर ओल्ड टीचर हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर आप कोई चीज़ यूनिक करेंगे भी तो सबको पता है, तो आपकी तरफ से एक जो है ना वो पॉजिटिव जेस्चर जाएगा। टीचिंग के वाले से, टीचिंग मेथडोलॉजी के वाले से, व्हाट इज़ टीचिंग मेथडोलॉजी, व्हाट इज़ टीचिंग क्राइटेरिया, व्हाट इज़ अ टीचर, और व्हाट इज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग, व्हाट इज़ रिसर्च बेस्ड लर्निंग, और व्हाट इज़ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अगर इनके ऊपर आपको मवाद चाहिए या आप समझना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो आप इसके साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी सब्सक्राइब किया है, बेल का बटन प्रेस किया है, या आप ओल्ड सब्सक्राइबर हैं लेकिन इस हवाले से आपको पहले पता नहीं चला किसी वीडियो के अंदर, तो मैं बता देता हूं कि इन सारी सवालों के जवाब के लिए मेरी अलग जो है ना वो प्लेलिस्ट मौजूद है, ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा। उसके अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर जो वो अलग से ट्रेनिंग सेशंस मौजूद हैं, जो आपकी जो टीचिंग है उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ चार चांद लगा देंगे। चलिए अब मश्क को शुरू करते हैं जी। अल्फाज मानी। दिलनशी, खूबसूरत, प्यारा, नमूदार होना, ज़ाहिर होना, अया होना, हमरा, साथ, हर सू, हर तरफ, खारदार, कांटों से भरा हुआ, यानी जो है कांटे जिसके ऊपर हों। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकला, दूसरी में फंस गया या फंस जाना। आफत, मुसीबत, फरामोश करना, भुला देना, मुब्तला करना, गिरफ़्तार होना या फंस जाना या फंसा हुआ होना। तफ़हीम इबारत की तरफ चलते हैं जी। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखिए। नन्हे गट्टू ने चांदनी के बारे में क्या सुन रखा था? नन्हे गट्टू ने चांदनी के बारे में सुन रखा था कि जो है चांदनी के वाले से किसी ने उसको सुना दिया था और उसने सुन लिया था कि चांदनी रात के अंदर जो है वो परियां उतरती हैं और बड़ा ही दिल फरेब मंज़र होता है और बहुत ही जो है ना वो दिल को मोह लेने वाला मंज़र होता है। नन्हा गट्टू किस मुसीबत में गिरफ़्तार हो गया? नन्हा गट्टू पहले तो जो है वो शदीद बारिश के अंदर गिरफ़्तार हुआ, और शदीद बारिश के बाद जब वो पनाह लेने के लिए गार के अंदर गया तो फिर गार के अंदर जो है वो खारदार झाड़ियों और कांटेदार झाड़ियों का शिकार हो गया। कट्टो बेगम ने गट्टू को मुसीबत में देखकर क्या पूछा? कट्टो का मतलब यहाँ पे उन्होंने मुर्गी है बेसिकली, मुगरी नहीं, मुर्गी कह रहा हूँ। गट्टू को मुसीबत में देखकर क्या पूछा और गट्टू ने क्या जवाब दिया? गट्टू ने मुसीबत में देख, पहले तो उसने गट्टू ने जो है ना वो अल्लाह ताला से जो है ना वो मदद मांगी, और उस मांगने के दौरान जब उसे कट्टो बेगम नज़र आई तो उससे कहा
کہ جو ہے نا وہ میری مدد کر دے، تو کٹا بیگم نے کہا کہ نہ بابا نہ، یہ اتنی خاردار، یہ اتنی خطرناک جھاڑیاں ہیں کہ ان سے تو میری جان جا سکتی ہے، لہٰذا وہ یہ کہہ کر تو آگے چلے گی، مگر اس نے مدد نہ کی۔ گٹو کی مدد کس نے اور کس طرح سے کی؟ گٹو کی مدد خرگوشوں کے ایک جتھے نے کی، خرگوشوں کے ایک دل نے کی، اور جو ہے انہوں نے خود کو بھی زخمی کیا، لیکن زخمی کرنے کے باوجود انہوں نے خاردار جھاڑیاں ہٹائیں اور وہاں سے گٹو کو نکلوایا۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ اس کہانی سے معاشرتی اعتبار کے حساب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور اس لیے مدد کرنی چاہیے تاکہ جب ہم خود مصیبت میں ہوں تو کوئی ہماری مدد کرے۔ اس کہانی میں آپ کو کس کا کردار پسند آیا اور کیوں؟ مجھے اس کہانی کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو کردار پسند آیا وہ خرگوش کا پسند آیا، کیونکہ خرگوش نے انتہائی تکلیف کے اندر گٹو کی مدد کی، اور اس نے یہ ہمیں سبق سکھایا کہ ہمیں دوسروں کی تکلیف اور مصیبت کے وقت وہاں کھڑے ہو کر انہیں دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے، یا ان کی مدد کے پکارنے پر ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی مدد کے لیے ہمت انگوش ہونا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ بحیثیت طالب علم آپ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ بحیثیت طالب علم ہم دوسرے بچوں کی کلاس کے اندر جو ہے نا مدد کر سکتے ہیں، کلاس سے باہر مدد کر سکتے ہیں، ان کو ہوم ورک میں جو ہے نا وہ مدد کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی جو ہے نا وہ پینسل ٹوٹ جائے، ان کے پاس پینسل نہ ہو تو ایکسٹرا پینسل دے کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کو ایکسٹرا پیپر یا کاپی دے کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور ان سے یاد کیا ہوا سبق سن کے دہرائی کروا کر بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ٹیچنگ پوائنٹ ہے جی 34 پیج کے اوپر معلمانہ نقطہ سوال نمبر 1 کے تحت دیے ہوئے الفاظ کا بچوں کو درست تلفظ اور مفہوم بتائیں، اور بعد ازاں بچوں کے مختلف گروہ بنا دیں، اور ان الفاظ کی مدد سے کوئی پیراگراف یا کہانی لکھنے اور بنانے کے لیے کہیں۔ سوال نمبر 2 کے تحت دیے ہوئے سوالات کے جوابات پہلے بچوں سے زبانی سنیں اور پھر کاپی میں لکھوائیں۔ اس میں کوئی اور اضافی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو جو ہے نا وہ خاص طور پہ بتا سکوں۔ یہ ٹیچنگ پوائنٹ میں کئی مرتبہ پہلے جو ہے نا وہ انٹرٹین کر چکا ہوں، اور آئی ہیو ٹولڈ دیٹ وٹ ٹائپ آف دس ٹیچنگ پوائنٹ از، سو لیٹ می گو فردر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ سوال نمبر 3 کے اوپر سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں۔ یہ میں اس وقت صفحہ نمبر 35 میں نے شروع کر دی ہے، اور صفحہ نمبر 35 کے اوپر سے آفاق اردو کتاب ہفتم، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آفاق سن سیریز نیو کورس اردو، پیج نمبر 35۔ سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں۔ ننھا گٹو نظر بچا کر دبے پاؤں باہر آ گیا گھر سے۔ اچانک موسم کے تیور بدلے، ہاں جی، اچانک موسم کے بدلے تیور، ہاں جی۔ ننھا گٹو باہر نکل کر بڑی مستی اور شان بے نیازی سے اپنی سونڈ اور کانوں کو جھٹکتا جھیل سے، ننھا گٹو جھیل سے باہر نکل کر، جی اچھا، ننھا گٹو جان بچانے کے لیے گھس گیا، ننھا گٹو جان بچانے کے لیے غار میں گھس گیا، جی۔ یہ جو ہے نا محترم ملک ارمان بنیروی صاحب، یہ کتاب کے اوپر جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگا ہوا۔ غار کے اندر جھاڑیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو غار کے اندر گھسنے پہ اس کو جو ہے نا وہ آگے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات جو ہے نا وہ یہ سلائٹلی یہی جو ہے نا وہ بیسیکلی ٹوسٹ ہے یہاں پہ۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ جھاڑیوں میں، لیکن جھاڑیوں میں پہلے نہیں گھسا، پہلے وہ غار کے اندر گیا ہے، وہاں پر اس کا استقبال جھاڑیاں کر رہی تھی۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گٹو کو باہر نکالا خرگوشوں نے، یہ درست ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے جی، مل کر بات کریں، دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، راستے میں سخت پیاس لگی، وہ پیاس سے بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گیا، آخر ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا، وہ کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا، کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتے نے پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکال رکھی ہے، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ پیاس بجھانے کے لیے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس نے ستایا ہے اسی طرح کتے کو بھی ستا رکھا ہے۔ کتے کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے پاس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن وغیرہ نہیں تھا، چنانچہ اس نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اپنا جوتا اتارا اور جوتے میں پانی ڈال کر کنویں سے باہر آ کر کتے کو پلایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اچھا جی، سوالات۔ شخص کو پیاس لگی تو اس نے کیا کیا؟ بیسیکلی یہ آپ کا جو ہے وہ ہے کمپریہنشن ہے، ٹھیک ہے، تفہیم عبارت ہے، اور تفہیم عبارت سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے تو آپ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ سوالوں کے جوابات جو ہے نا وہ دیتے ہوتے ہیں۔
جب اس کو پیاس لگی تو بے چین ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ شخص کنویں سے باہر نکلا تو اس نے کیا دیکھا؟ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے نا زبان باہر نکال کر پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو کر تو مٹی چاٹ رہا ہے۔ شخص نے کتے کی مدد کیسے کی؟ اس نے اپنے پاؤں سے جوتا نکال کر اس کو اپنی پگڑی سے باندھ کر پانی میں لٹکا کر جو ہے نا پانی پگڑی کی رسی سے جو ہے نا باندھ کر پگڑی کی رسی بنا کر اس سے جوتا باندھ کر پانی اس کو کنویں میں ڈال کر اس سے پانی نکال کر تو کتے کو پلایا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں بنیادی طور پر سبق یہ ملتا ہے کہ ہم انسان تو درکنار اگر کسی جانور کی بھی مدد کر دیں تو اللہ رب العزت کو بڑی پسند آتی ہے، اور اللہ رب العزت اس پر بھی ہمیں جو ہے نا وہ عظیم نیکی درجات بلند کرتے ہیں، ہمارے نیکی عطا کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں اور گناہوں سے بخشش دیتے ہیں۔ برائے سادہ ٹیچنگ پوائنٹ جی، معلمانہ نقطہ سوال نمبر 3 کی سرگرمی سے قبل بچوں سے سبق کا خلاصہ سنیں تاکہ سبق سے متعلق عام معلومات کا اعادہ ہو سکے۔ بعد ازاں تحریری کام کروائیں۔ سوال نمبر 4 کے تحت دیا ہوا پیراگراف بچوں کو سنائیں۔ بعد ازاں اس سے متعلق بچوں کے فہم کا جائزہ لینے کے لیے ان کے دیے ہوئے سوالات کے جوابات پہلے زبانی پوچھیں پھر کاپی میں لکھوائیں۔ ڈیے سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا پیج نمبر 35 کا لیکچر آفاق اردو کتاب ہفتم کا۔ تو نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔